Assalamu alaikum. My name is Mujibur Rahman Kamrani. I am serving as Director General Balochistan Levies Force. You are watching me on Voice of Balochistan. السلام علیکم. میرا نام مجیب الرحمان ہے اور میں اس وقت ڈائریکٹر جنرل بلوچستان لیویز فورس کی حیثیت سے کام کر رہا ہوں. بنیادی تعلق میرا ضلع سوراب سے ہے. میٹرک میں نے ایف جی اسکول گلزار سے کی ہے. انٹرمیڈیٹ میں نے تعمیری نو کالج کوئٹہ سے اور پھر گریجویشن کے لیے میں گورنمنٹ کالج لاہور سے, اور اس کے بعد پھر ماسٹرز میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز میں قائد یونیورسٹی اسلام آباد سے کمپلیٹ کی. 2007 میں سول سروسز کا حصہ بنا. لیویز کی بنیادی طور پر ددین سر رابرٹ سنڈیمن نے بیک ان 1877 اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس وقت کے مخصوص آلات کے مطابق اس کے 2 پرائمری فنکشنز تھے. پہلے تو ورڈ جو لیویز ہے لیوی سے نکلا ہے, لیویز ٹو امپوز ٹیکس. تو اس وقت جو برٹش سرکار کی جو ٹیکسز وغیرہ کی کلیکشن تھی بیسیکلی اس کی ذمہ داری تھی, اس فورس کی ذمہ داری تھی. اور سیکنڈلی جو تھا مینٹیننس آف لا اینڈ آرڈر, اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ ایک کمیونٹی پولیسنگ کے کنسیپٹ پہ یہ اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی. وہاں پہ ٹرائبس کو یا کمیونٹی کو شیئرڈ رسپانسبلٹی دی جاتی تھی فار مینٹیننس آف پیس اینڈ آرڈر ان دیئر رسپیکٹیو ایریاز. اور اس کے بعد جو ہے لیویز فورس آفٹر انڈیپینڈنس بیک ان 1960 لیویز فورس کو پولیس کے پاورز دیے گئے. بیسیکلی بلوچستان لیویز فورس ایک لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے اور اس کے وہی فنکشن ہیں جو پولیس فورس کے کسی بھی ایریا میں ہوتے ہیں. تو لیویز اور یہاں پہ کیونکہ تھوڑا سا بلوچستان میں تھوڑا سا ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, یہاں پہ اے اور بی ایریا ڈکلیئرڈ ہے. ایریا سے مطلب وہ علاقے ہیں جو آپ کے میٹروپولیٹن ایریاز ہیں, جو آپ کے اربن ایریاز ہیں, وہاں پہ پولیس آپریٹ کرتی ہے. اور باقی جتنے بھی رورل ایریاز ہیں جن کو بی ایریا گورنمنٹ نے ڈکلیئر کیا وہاں پہ لیویز آپریٹ کرتی ہے. اور بلوچستان لیویز فورس کہ جو ایکٹ ہے 2010 کے حساب سے اس کے ملٹیپل فنکشن ہے. بنیادی فنکشنز تو مینٹیننس آف پیس اینڈ آرڈر ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو قدرتی آفات آتے ہیں یا مین میڈ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان میں بھی ہے, پولیو ہے, اور ٹرائبل ڈسپیوٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ان کی کنٹریبیوشن ہے. تو غرض اس کے جو ہے نا کافی سارے فنکشنز ہیں ایکٹ کے تحت جہاں پر یہ آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقریباً آلموسٹ 150 ایئرز 150 سال کی ایک اپنی ہسٹری ہے اور مختلف اتار چڑھاؤ آئے ہیں اس فورس پہ. لیکن یہ اپنی پرفارمنس اور اپنی کنٹریبیوشن کی وجہ سے جو ہے نا یہ ایک پاپولر فورس ہے یہاں پہ بلوچستان میں. لیویز کے جو عمل درآمد کی ایریاز ہیں جہاں پہ لیویز آپریٹ کرتی ہے وہاں پہ جو کرائم ریشو ہے وہ بہت ہی کم ہے. اور وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جیسے پتہ ہوگا کہ کمیونٹی اونرشپ ہے اس فورس کی, مختلف ٹرائب سے, پرومیننٹ ٹرائب سے اور مختلف ایریاز سے ان کی ریکروٹمنٹ ہوتی ہے. تو ایک تو اس فورس کی ایک یونیکنیس ہے کہ ایک تو اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے, اسٹیٹ کی ایک فورس ہے, اور ساتھ ساتھ جس ٹرائب سے یہ لیویز والا آیا ہوتا ہے وہ اس ٹرائب کی بھی بیکنگ ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لوگ یا کمیونٹی اپنے پرابلم شیئرنگ یا فار دیٹ میٹر کرمنلس کی جو اریسٹ ہے یا باقی جو معاملات ہیں اس میں اس کو پوری کمیونٹی اور پورے اس علاقے کی سپورٹ ہوتی ہے. اور جس علاقے میں پبلک کی یا کمیونٹی کی سپورٹ کسی بھی ادارے کو ہو تو وہاں پہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ فنامنل ہوتی ہے. اب جیسے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لیویز فورس کی جو بھی ایریاز ہیں اس میں اگر میں آپ کو 10 سال کا اسٹیٹسٹکس بتا دوں کہ 2010 میں جب یہ ریسٹور ہوئی تھی تھرو دی ایکٹ آف دی اسمبلی, وہ تقریباً 7338 کرائم جو فگرز ہیں وہ باقاعدہ رپورٹ ہوئے ہیں, جبکہ ادروائز پولیس ایریا میں مور دین 26,000 کرائم فیگرز ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یہ اس فورس کی کا کنٹریبیوشن ہے. دوسرا یہ ہے کہ لیویز فورس کے جو جوان ہوتے ہیں وہ نارمل 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں کرتے بلکہ 8 گھنٹے سے زیادہ کی ڈیوٹی کرتے ہیں. وہ مختلف ٹاسک پہ ٹرینڈ ہے. اب پیس اینڈ آرڈر یا لا اینڈ آرڈر تو ان کا پرائمری فنکشن ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی قدرتی آفات آتی ہے, سیلاب, برف باری,
تو فرنٹ لائن پہ سب سے پہلے یہ فورس آپ کو نظر آئے گی. روڈ ایکسیڈنٹس کسی بھی ہائی وے پہ ہوں گے، ہیلتھ کی ٹیم پہنچنے سے پہلے آپ کو لیویز کی فورس وہاں پہ آپ اس کو موجود پائیں گے. جہاں پہ قبائلی جھگڑے ہوں گے وہاں پہ سب سے پہلے لیویز فورس پہنچی ہوگی. غرض انکروچمنٹ کے معاملات ہو، پولیو جہاں پہ آپ کی کوئی آؤٹ ریچ ہی نہیں ہے تو وہاں پہ جو پولیو ویکسینیشن ہے ایل ٹیمز کی باقاعدہ مدد کرتے ہیں. اور جو نو گو ایریاز ہے جہاں پہ آپ کی ٹرانسپورٹ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو وہاں پہ بھی کیونکہ جو لیویز کی جو وہ ہے پریزنس ہے وہ تقریباً ایوری نوک اینڈ کارنر آف دا پروونس ہے. ایون ایسے علاقے جہاں پہ کوئی روڈ انفراسٹرکچر یا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر نہیں ہوگا وہاں پہ لیویز کی پریزنس ہوگی. تو اس حوالے سے اس فورس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشنز ہیں. سیکنڈلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان دی لائن آف ڈیوٹی ٹیررسٹ کے خلاف، کرمنلس کے خلاف ہمارے تقریباً 222 کے قریب جوان جو ہے نا وہ شہید ہو چکے ہیں. ہرڈلز ظاہری بات ہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ایک آرگنائزیشن کوئی ادارہ کام کرتا ہے. سب سے پہلے ایشو اس کے فائنانسز کا تھا کہ جو فائنینشیل ایلوکیشن تھی اس فورس کی بہت ہی میگر تھی. لیکن باوجود اس کے کہ لیکن فائنینشیل کنسٹرینٹ کو اس فورس نے اپنا ایک کنسٹرینٹ نہیں سمجھا. اور سب سے جو چیپسٹ اویلیبل فورس اس وقت ہے پورے پاکستان میں آئی ووڈ سے وہ آپ کے لیویز فورس ہے. اور اس فائنینشیل کنسٹرینٹ کے علاوہ انہوں نے اپنے سروسز میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. بسا اوقات مرجن یا کنورژن کی بات ہوتی ہے تو اس حوالے سے تھوڑی سی جو فورس کا ہے تھوڑا سا مورال ڈاؤن ہو جاتا ہے. لیکن وہ ایک پالیسی میٹر ہے، گورنمنٹ لیول کا ایک ڈیسیجن ہے. اور سب سے زیادہ کنسٹرینٹ میں سمجھتا ہوں وہ فائنینشیل کا تھا. لیکن الحمدللہ ابھی اس حوالے سے گورنمنٹ نے کافی سارے اسٹیپس اٹھائے ہیں اس کو فائنینسز کے حوالے سے. تو باقی ٹریننگز کے حوالے سے جو ایک ہماری کمی تھی وہ الحمدللہ وہ بھی کافی حد تک پوری ہو گئی ہے گورنمنٹ کے ریویمپنگ اور ریسٹرکچرنگ پروگرام کے تحت. اور لاجسٹکس کے حوالے سے خصوصاً ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کافی کم ایلوکیشن ہے. بلکہ وہ جو فیڈرل لیویز ہماری ایگزسٹ کرتی ہے یہاں پہ وہاں پہ پے اینڈ الاؤنسز کے علاوہ جو باقی جو لاجسٹکس کی جو فنڈنگ ہوتی ہے وہ ہمیں وہاں سے نہیں مل رہی. تو اس حوالے سے کافی سارے پہ ہمیں وہیکلس کی شارٹیج ہے یا آرمز اینڈ ایمونیشنز کی ہمیں شارٹیج ہو جاتی ہے. گورنمنٹ کو زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ملٹیپل ٹاسک اورینٹڈ ایک فورس ہے. تو وہ صرف امن و امان کی ڈیوٹیز سر انجام نہیں دے رہی بلکہ وہ ملٹیپل فرنٹس پہ ایز اے فرنٹ لائن جو ہے نا وہ اس کے طور پہ کام کر رہی ہے. تو اس حوالے سے اس کو مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے. اب ریسنٹلی فار دا فرسٹ ٹائم اینی گورنمنٹ has approved, the provincial cabinet approved a revamping restructuring program of Balochistan Levies Force back in 11 September 2018. یہ ایک 4 سالہ پروگرام ہے. اس پروگرام کے تحت بلوچستان لیویز فورس میں نئے ونگز کا قیام عمل میں آیا ہے. اب کیونکہ بنیاد اس کی میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کمیونٹی پولیسنگ پہ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ دور جدید میں نئے سیکورٹی کے چیلنجز ہیں. تو اس حوالے سے اس فورس کو اکوپ کرنے کے لیے صوبائی گورنمنٹ نے 8 بلین کا ایک 4 سالہ پروگرام اپروو کیا ہے. اس پروگرام کے تحت نئے اسپیشلائزڈ ونگز بنے ہیں. ابھی ہماری ریسنٹلی کوئک رسپانس فورس بنی ہے. سی پیک ونگ ہے جو سی پیک روٹ کی جو حفاظت ہے اس کی جو سیکورٹی ہے کیونکہ موسٹلی جو روٹ ہے وہ بی ایریا سے گزر رہی ہے. تو سی پیک ونگ کا قیام عمل میں آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیشل سوشو اکنامک پروٹیکشن یونٹ یہ فرسٹ آف اٹ کائنڈ ہے. اس کا کانسیپٹ بیسیکلی یہ ہے کہ جتنی بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ان دا ویک آف سی پیک ایکٹیویٹیز ہوں گے یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی گورنمنٹ کے پروجیکٹس ہوں گے، کوئی ڈیم بن رہا ہے، کوئی بڑا انسٹیٹیوشن بن رہا ہے، کالجز بن رہے ہیں، اسکولز بن رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ایک ونگ اس کا جو ہے نا اس کی اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے. تو وہ جو پروجیکٹس کی سیکورٹی کے لیے اسپیشل اکنامک پروٹیکشن یونٹ ہے. اور ایک خصوصی انسداد دہشت گردی کاؤنٹر ٹیررزم ونگ وہ اس ریویمپنگ ریسٹرکچرنگ پروگرام کے تحت اس کا قیام ہوا ہے. اس کے بعد ہماری بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے اور اس کے بعد انٹیلیجنس ونگ. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس فورس کی جو ہال مارک ہے، جو اس کی بنیادی خصوصیت ہے، جو اس کا طرۂ امتیاز ہے، میں کہتا ہوں اس کا انٹیلیجنس ہے.
انٹیلیجنس ریزن بینگ یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ جہاں جہاں پہ آپ کا روڈ انفراسٹرکچر، آپ کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر نہیں ہے، وہاں پہ ہماری لیویز کی آؤٹ ریچ ہے. تو اس حوالے سے جتنے بھی ہماری ایجنسیز ہیں اس وقت کام کر رہی ہیں، اس میں جو بیسک جو ایک ہیومن سپورٹ ہے، ہیومن انٹیلیجنس ہے، اس فورس کی طرف سے ہے. تو وہ انٹیلیجنس ونگ کو مضبوط کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیپیسٹی بلڈنگ کا بڑا ایک ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، اور میں آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو دی صدرن کمانڈ، دی کارپس کمانڈر، کہ ان کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے اس وقت پاکستان آرمی اس فورس کی تربیت کر رہی ہے، چاہے ٹیکنیکل ٹریننگز کے حوالے سے ہو جس میں آپ کے مختلف ٹریڈز ہیں، میکینکس، آرمور اور وائرلیس آپریٹر، یا بیسک ٹریننگ ہو، اور ایون ہم اپنے جوانوں کو پاکستان آرمی کی سپورٹ سے SSG اور کمانڈو کی ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ہے IT ونگ یہ بنا ہے، اور ہمارے پاس جو جیو فینسنگ کی بھی کیپیبلٹی آ گئی ہے، لوکیٹرز ہمارے پاس ہیں. تو جتنے بھی دور جدید کے تقاضے ہیں سیکورٹی، ماڈرن سیکورٹی چیلنجز کے حوالے سے، تو اس وقت یہ فورس ایک باقاعدہ پروفیشنل فورس بن چکی ہے. اور میں ہمیشہ ہر فورم پہ جو ہے نا یہ آئی پراؤڈلی بوسٹ کہ دس از ون آف دا موسٹ یونیک فورس ان پول پاکستان، کہ نہ صرف اس کے پاس کمیونٹی پولیسنگ کی ایکسپرٹیز ہے بلکہ ساتھ ساتھ ایک ماڈرن پروفیشنل فورس ہے، اسٹرائکنگ فورس ہے، جو کسی بھی لیول کے آپریشنز کنڈکٹ کر سکتی ہے. یہاں پہ دو قسم کی لیویز ہیں، ایک پروونشل لیویز ہے اور ایک فیڈرل لیویز ہے. پروونشل لیویز بنیادی فرق یہ ہے کہ پروونشل لیویز کی فنڈنگ پروونشل گورنمنٹ کر رہی ہے، اور جو فیڈرل لیویز کی جیسے اسٹوائل آپ کے فاٹا، KP اور جو فانا، ان ایریاز میں جیسے لیویز ایگزسٹ کرتی تھی پہلے، تو ان سب کی فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی تھی. تو اس حوالے سے اس جو بلوچستان میں جو فیڈرل لیویز ہے تو اس کی گورنمنٹ بھی فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، اور تھرو منسٹری آف سیفران. تو اس حوالے سے اور ایشوز اس کے یہ ہیں کہ وہاں پہ میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ پے اینڈ الاؤنسز کے علاوہ بہت ہی میگر الوکیشن ہوتی ہے ہمیں لاجسٹکس کے لیے، آرمز اینڈ ایمونیشنس کے لیے، وہیکلس کے لیے، یا تانوں کے اس کی ریپیئر، مینٹیننس، یا ان کے نیولی کنسٹرکشن کے لیے. اس حوالے سے کافی میں بہت ہی بلکہ فنڈنگ نہ ہونے کے برابر ہے. اور سیکنڈلی جو ہے نا وہ ان کے سروس میٹرز کی کچھ ایشوز ہیں، وہ بھی انہیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کیے ہیں. جی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ریویمپنگ ریسٹرکچرنگ پروگرام کہتا ہے، جو نئے ونگز اس میں آئے ہیں، اس میں تو یہی ہمارے نیو انیشیٹوز ہیں. اس میں ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام ہمارا چل رہا ہے، جس میں ہم پاکستان آرمی کے سپورٹ سے ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام چل رہی ہے بلوچستان لیویز فورس کی، نئے ونگز کا جو ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ڈرگز کے حوالے سے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ جو کارروائیاں ہیں، جو سیزر ہے، بلوچستان لیویز فورس کی طرف سے ہے، یا فار دیٹ میٹر جو اریسٹ آف کرمنلز ہیں، پروکلیمڈ افینڈرز ہیں. تو اس حوالے سے لیویز جو ہے نا وہ پیش ہے اور کافی مستحد ہے. لیویز کے اوپر ہم نے ایک لیویز کا آفیشیل اینتھم اس کو کھیلے ہیں، اس کو ہم نے ایک سانگ بنایا. اس کے بنیادی دو مقاصد تھے. ایک تو ان شہیدوں کو راج تحسین پیش کرنا تھا کہ جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کر اس عرض وطن کی حفاظت کی ہے، لوگوں کی حفاظت کی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بتانا مقصود تھا کہ لیویز کے بارے میں آگے ہی بلوچستان کے علاوہ میرے خیال میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ لیویز ہے کیا بیسیکلی. تو وہ بھی دکھانا مقصود تھا کہ لوگوں کو کہ جی لیویز ایک پروفیشنل فورس ہے اور بڑی مستعد اور ہر حوالے سے ایک فورس ہے. تو یہ بنیادی مقاصد تھے کہ ایک طرف ہم نے شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرنا تھا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کو بتانا تھا کہ لیویز فورس ہے کیا.